اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا کہ دنیا کے اندر خشکی اور تری کے اندر جو فساد ہے، جو تکالیف آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکالیف آتی ہیں، انسان پر کبھی غم زدہ غم لاحق ہو جاتا ہے، انسان کبھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کبھی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، انسان کا کوئی مال کبھی چوری ہو جاتا ہے، کبھی مال کا غم ہے، کبھی اولاد کا غم ہے، کبھی صحت کا غم ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو بھی تکالیف کسی بھی تعلق سے آئے، کسی بھی تعلق سے پریشانی آئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جتنا بھی دنیا کے اندر فساد، تکالیف، پریشانیاں، اختلاف، انتشار جو ہو رہا ہے، جو ہوتا ہے اور ہوتا آ رہا ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بیما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کی بداعمالیوں کی بدولت ہے کہ انسان کی بداعمالیہ جیسی ہوگی، انسان کے اعمال جیسے ہوگے، اللہ رب العزت اس کی زندگی ایسی ہی کر دیتا ہے۔ انسان کے اعمال بد ہیں، انسان کے اعمال برے ہیں، تو اللہ رب العزت اسی تعلق سے اس کی زندگی کر دیتا ہے۔ انسان کے اعمال اچھے ہیں، انسان کے اعمال بہتر ہیں، انسان نماز اور روزے کا پابند ہے، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنے والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کے حکموں کو ماننے والا ہے، اللہ بھی اسی کے مطابق اس کی زندگی کر دیتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے اور یہ آیت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں یہ بات بتلاتی ہے، درس دیتی ہے کہ جو بھی تکالیف پریشانی ہے وہ انسان کی بداعمالیوں کی بدولت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ کیا فرمایا کہ جو انسان نیک عمل کرتا ہے، جو انسان اچھے عمل کرتا ہے، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، اس کی زندگی کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر اس کے جیسا ہونے کی تمنا کرتے ہیں، لوگ اس کی عبادتوں کو دیکھ کر اس جیسی عبادت کرنے کی تمنا کرتے ہیں، اس کی تلاوت کو دیکھ کر اس جیسی تلاوت کی تمنا کرتے ہیں، اس کے اخلاق اور عادات کو دیکھ کر اس جیسے اخلاق اور عادات کی تمنا کرتے ہیں، اس کے کریکٹر کو دیکھ کر، اس کے لباسوں کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے نیک اعمال کو دیکھ کر انسانوں کے دل میں یہ بات آنے لگ جاتی ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ عمل کی توفیق دے دے۔ یہ انسان کب بنتا ہے؟ جب انسان نیک عمل کرنے والا ہو جائے، نیک عمل کرنے والا بن جائے۔ ان آیات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے اور یہ بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دنیا کے اندر انسان کوئی چیز کھاتا ہے، پکاتا ہے، پہنتا ہے تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہے۔ انسان کو ٹھنڈی لگ رہی ہے تو انسان گرم چیز کھاتا ہے تاکہ اندر گرمی پیدا ہو جائے اور ٹھنڈک دور ہو جائے۔ انسان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے تو انسان ٹھنڈی کو روکنے کے لیے گرم چیز کا استعمال کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا، بات یہ پتا چلی کہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس چیز کی تاثیر کیا ہے، کون سی چیز ٹھنڈی کرنے والی ہے، کون سی چیز گرم کرنے والی ہے، سردی سے رکاوٹ کی چیزیں کیا ہے اور گرمی سے رکاوٹ کی چیزیں کیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ بخار آ گیا، اس کی دوا کیا ہے؟ اس کی بھی دوا ہے۔ نزلہ اور زکام آ گیا، سردی لگ گئی، اس کی دوا کیا ہے؟ ہر چیز کی دوا کا اثر اپنے اپنے اعتبار سے ہے۔ یہ ہم
ہم سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ بتلانا یہ چاہتا ہے اے انسانوں تمہیں تمام چیزوں کے اثر تو معلوم ہے، تمہیں تمام دوائیوں کے اثر تو معلوم ہے، تمہیں سردی گرمی لگنے کی چیزوں کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن ایک بات تم بھول رہے ہو، ایک بات تمہارے ذہن سے ہٹ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے اعمال ہوتے ہیں ان اعمالوں کی تاثیر ہوتی ہے، ان اعمالوں کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اچھے اعمال ہوگے تو انسان کی زندگی اچھی بنے گی، اور برے اعمال ہوگے تو اس کا اثر یہ ہوگا انسان کی زندگی بری بنے گی۔ یہ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، ہماری عبادات سے، نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے، اخلاق سے، عبادات سے دور بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اعمال کرے اس کا نتیجہ بھی آخرت میں ملے گا، برے اعمال کرے اس کا نتیجہ بھی آخرت میں ملے گا۔ یقیناً آخرت میں جو ملنا ہے وہ ملے گا، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ آیات ہمیں بتلاتی ہے کہ انسان اچھا کرے یا برا کرے اس کا رزلٹ اللہ دنیا میں بھی دکھلا دیتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ دنیا میں بھی دکھلا دیتا ہے، یہ آیات ہمیں یہ بتلاتی ہے۔ لہذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں تو ہماری نیکی کے اثرات ہماری اولادوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، ہماری اولادوں میں راسخ ہوتے ہیں، ہماری اولادوں میں جاتے ہیں، لہذا اچھے اعمال ہوگے ہماری اولادوں کے اندر بھی اچھے اعمال کی ترغیب آئے گی، ہمارے نیک اعمال ہوگے ہماری اولادوں کے اندر بھی نیک اعمال کی ترغیب ہوگی، ہم نمازی بنیں گے ہماری اولادیں بھی نمازی بنے گی، ہم تہجد گزار بنیں گے ہماری اولادیں بھی تہجد گزار بنے گی، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بنیں گے ہماری اولادیں بھی بنے گی، اور اگر ہمارے ہی اعمال صحیح نہیں تو پھر ہماری اولادوں پہ بھی اس کا اثر ہوگا کہ جس گناہ کے اندر آج ہم مبتلا ہے ہو سکتا ہے ہماری نسل میں، ہماری اولادوں میں بھی وہ گناہ منتقل ہو جائے۔ یہ آیات ہمیں یہ بتلاتی ہے، لہذا پتہ یہ چلا کہ اعمال کا اثر ہوتا ہے، برے کرو گے اس کا اثر بھی زندگی میں نظر آئے گا، اور یہ نہیں کہ وہ زندگی کے اندر پریشانیوں کے اندر بعض مرتبہ انسان کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ انسان کو دکھ ہوتا ہے، بعض مرتبہ کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لہذا نیک اعمال کرے گے اس کا اثر، برا اعمال اس کا اثر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل فرمائی، مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سمجھانے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ نیک عمل کا اثر کیا ہوتا ہے، نیک عمل کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، نیک عمل اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہوتا ہے، اللہ اس کے نتیجے میں دنیا میں دکھلا دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی جنگل کے اندر جا رہے تھے، جنگل میں جاتے ہوئے راستے میں بارش آ گئی، بارش سے چھپنے کے لیے اور بارش سے بچنے کے لیے، بھیگنے سے بچنے کے لیے، اپنے کپڑوں کو بچانے کے لیے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، ایک غار کے اندر پناہ لے لی، ایک غار کے اندر چھپ گئے۔ جیسے ہی چھپے تو اوپر سے ایک پتھر، ایک چٹان اس غار کے منہ پر آ کر گر گئی، جس کی وجہ سے جہاں جانے کا راستہ تھا وہ جانے کا راستہ بند ہو گیا، اور چٹان اتنی سخت تھی، چٹان اتنی بڑی تھی، پتھر اتنا بڑا تھا کہ وہ تینوں آدمی کتنی بھی کوشش کرتے، کتنی بھی جان لگاتے، کتنی بھی طاقت لگاتے، لیکن وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹنے والی نہیں تھی۔ لہذا وہ سوچنے لگ گئے کہ اب کیا ہوگا، چٹان گر چکی ہے، جانے کا راستہ بند ہو گیا ہے، ہم تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اب کیا کیا جائے، سوچنے میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے، نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہیں، تم سوچو کہ تمہاری زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہوگا، شاید اللہ رب العزت اس نیک عمل کی بدولت، اس نیک عمل کے نتیجے میں، اس ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تینوں آدمی سوچ کے اندر مبتلا ہو گئے اور یہ سوچنے لگ گئے کوئی زندگی کے اندر نیک عمل کیا ہو، اللہ کو اس کا واسطہ دے کر دعا کی جائے۔ چنانچہ ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ
یہ تو میری زندگی برائی کے اندر گزری ہے، لیکن مجھے ایک عمل یاد آ رہا ہے جو میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ کیا عمل تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یعنی حدیث میں کہ اس نے یہ کہا کہ میں روزانہ گھر جایا کرتا تھا، مزدوری کر کے جاتا تھا اور جا کر اپنی بکریوں کا، بیلوں کا دودھ نکالتا تھا، گائے کا دودھ نکالتا تھا۔ دودھ نکالنے کے بعد میں سب سے پہلے اپنے والدین کو دیتا تھا، والدین کی عظمت اور احترام میں، ان کے ادب میں ان کو دیتا تھا۔ اس کے بعد میں اپنے بچوں کو دیتا تھا، اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ یہ روزانہ کا میرا معمول تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ مجھے مزدوری سے آنے میں ذرا دیر ہو گئی، میں لیٹ ہو گیا، تو اتنے میں نے آ کر دیکھا، جب میں دودھ نکالنے لگ گیا، میں نے دودھ نکال لیا تو دیکھا میرے والدین سو گئے دیر کی وجہ سے، رات ہو گئی، سو گئے۔ لیکن میں نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ان کی چارپائی کے پاس کھڑا رہا۔ ان کو جگانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں ان کو اٹھنے میں تکلیف نہ ہو جائے، وہ سو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو جائے، پریشانی نہ ہو جائے۔ لیکن میرا دل گوارا نہ کرتا تھا کہ میں اپنے بچوں کو یا بیوی کو دودھ دوں، لہذا میرا معمول تھا، میرے والدین میرے پہلے پیتے تھے، لیکن وہ آج سو گئے۔ کتابوں کے اندر، حدیث کے اندر ہے فیوزعو کہ جو بچے تھے، جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ عند قدمی، ان کے قدم کو لپٹ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے، بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ رہے تھے، لیکن اس آدمی نے ان بچوں کو دودھ نہ دیا، بیوی کو دودھ نہ دیا، اور ایسے ہی کھڑے رہے، ایسے ہی کھڑے کھڑے صبح ہو گئی، صبح کو تہجد اور نماز کا اور اذان کا وقت ہو گیا۔ والدین کھڑے ہوئے، پوچھا کہ بیٹا تو کیوں کھڑا ہے؟ کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں، روزانہ کا معمول تھا دودھ دینے کا، لہذا مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی، آپ سو گئے تھے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میرے دین نے گوارا نہ کیا، میرے ذہن نے گوارا نہ کیا، میں اپنے بچوں کو اگر دودھ دیتا تھا تمہاری بد احترامی ہو جاتی، تمہاری تعظیم، تمہارا ادب، تمہارا احترام، تمہاری فضیلت میرے دل میں ہے، لہذا میں تمہیں پہلے دودھ دوں گا۔ آج پوری رات مجھے کھڑے ہوئے دودھ پکڑتے ہوئے ہو گئی۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ، تو نے قرآن میں فرمایا والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ میں نے یہ عمل تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اے اللہ میرے بچے تڑپ رہے تھے، میری بیوی رو رہی تھی، میرے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ بچوں سے انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن میں نے بچوں کی طرف نہیں دیکھا، میں نے اپنے والدین کو دیکھا، اس لیے کہ تو نے فرمایا والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اے اللہ میں نے یہ عمل تیری وجہ سے کیا، تیری رضا کے لیے کیا، تجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا، اگر یہ عمل تیری دربار میں اور تیرے دربار میں قبول ہے، اے اللہ اس چٹان کو ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے نیک عمل کا واسطہ دیا، اللہ نے اس نیک عمل کی بدولت تھوڑی سی چٹان کو ہٹا دیا۔ نیک عمل کا نتیجہ کہ اللہ نے دنیا میں دکھلا دیا، وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی۔ دوسرے آدمی نے سوچا کون سا عمل پیش کروں، دوسرے آدمی نے دعا کی اے اللہ اور تو مجھے عمل یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، کیا کہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، میں اس کے ساتھ نعوذ باللہ رات میں سونا چاہتا تھا، میری تمنا تھی۔ اس لڑکی نے کہا تھا مجھے کہ 100 اشرفیہ لے کر آ، جب جا کر میں تجھے منہ کالا کرنے دوں گی۔ میں کسی طرح مزدوری کر کے کما کے 100 اشرفیہ لایا، جب میں نے اس کو دے دی، اس لڑکی نے مجھے ایک بات کہی کہ اتق اللہ، اللہ کا ڈر کر، اللہ کا خوف کر، یہ اتنا بڑا گناہ تو کر رہا ہے، یہ اللہ اتنا بڑا تو گناہ کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان بھی ہل جایا کرتا ہے، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہے، تو اللہ سے ڈر۔ اس لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، میرے دل کے اندر فوراً تیرا خوف آ گیا، میرے دل کے اندر فوراً تیرا ڈر آ گیا۔ میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے، میں نے تیرے خوف کی وجہ سے، میں نے تیرے عذاب کی وجہ سے وہ زنا کا عمل چھوڑ دیا، وہ 100 اشرفیہ بھی اس کو دے دی اور اس کے ساتھ زنا بھی نہیں کیا۔ میں نے یہ عمل زنا سے میں جو بچا ہوں، اے اللہ میں تیری رضا کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے، تیری محبت کی وجہ سے، تیرے عذاب کی وجہ سے بچا ہوں۔ اللہ اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو لہذا تھوڑی سی چٹان کو اور ہٹا دے۔ چنانچہ اس نے دعا کی، اللہ نے اس دعا کے نتیجے میں چٹان کو ہٹا دیا۔ صحیح حدیث میں یہ واقعہ ساری کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ تیسرے شخص نے بھی کہا
جب تھوڑی 2/3 ہٹ گئی، تھوڑی سی اور ہٹنی تھی جس سے نکلنے کا راستہ ہو جاتا، تیسرے آدمی نے پیش کیا کہ میں اللہ میرا عمل تو کچھ خاص نہیں ہے، لیکن زندگی کا ایک عمل ہے جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ کیا کہ میرے یہاں ایک آدمی مزدوری کیا کرتا تھا، مزدوری پہ میں نے رکھا تھا، لیکن جب اس کی مزدوری پوری ہو گئی، اس کا کام پورا ہو گیا، تو میں نے اس کو مزدوری نہیں دی اور وہ مزدوری لیے بغیر چلا گیا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ لیکن میں نے اس کی مزدوری جو تھی اس کو کھیت میں لگایا، کھیت و کھلیان میں لگایا۔ اللہ نے مجھے اس کی مزدوری کے پیسوں سے، اس کی مزدوری سے اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ بھیڑ، بکریاں اور گائے میں نے اس کی مزدوری سے خرید لی تھی۔ اس کے بعد وہ بہت دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، اے اللہ کے بندے مجھے مزدوری دے دے جو فلاں وقت کی تھی۔ میں نے کہا تیری مزدوری میرے پاس ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ سامنے پہاڑ پر دیکھ، جتنی بکریاں چر رہی ہیں، جتنی گائے چر رہی ہیں، وہ سب کے سب تو لے جا۔ وہ کہنے لگ گیا، وہ ہنسنے لگ گیا کہ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ، میں تو اپنی مزدوری لینے آیا ہوں، ایک بیل، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ تو تمہاری ہوگی، اتنی ساری کا میں کیا کروں گا، میری تو مزدوری ہے وہ دے دو۔ اس نے کہا نہیں، تم اس وقت مزدوری چھوڑ کر چلے گئے تھے، میں تمہاری مزدوری اپنے کھیت میں لگائی، کھیت سے اللہ نے برکت دی اور اتنی برکت دی میں نے اتنی بکریاں خرید لی اور اس کے بعد اتنے بیل، اتنے گائے خرید لیے، اللہ نے تمہاری مزدوری میں اتنی برکت دے دی۔ میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ تیری بکریوں کو، تیرے بیلوں کو، تیرے گائے کو میں رکھوں، لہذا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، میں تیری مزدوری کو رکھنے والا نہیں ہوں، میں تیرے پیسے کھانے والا نہیں ہوں، مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کو منہ دکھلانا ہے، لہذا تیری مزدوری کی جتنی بکریاں ہیں سامنے تو چر دیکھ رہا ہے، تمام کی تمام کو لیتا جا، یہ بکریاں بھی تیری، یہ گائے بھی تیری، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام چیز تیری مزدوری کے پیسوں سے آئی ہے۔ وہ لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ یقیناً اس کی مزدوری تو تھوڑی سی تھی، لیکن اس مزدوری کے اندر برکت دینے والا تو ہے، اس مزدوری کے اندر رحمت اور برکتوں کو شامل کرنے والا تو ہے۔ اے اللہ اس کی مزدوری کے اندر اتنی برکت تھی، میں نے تیری محبت میں، تیرے خوف میں اور تیری محبت میں نے وہ ساری کی ساری بکریاں، سارے کی ساری گائے بیل اس کو دے دی۔ اے اللہ میں نے یہ کام، یہ عمل تیری وجہ سے کیا ہے، تیرے عمل تیری محبت کی وجہ سے کیا، تیرے خوف کی وجہ سے کیا۔ جب اس نے یہ واسطہ دیا، اللہ نے اس چٹان کو بھی ہٹا دیا اور ان کے تینوں کے راستوں کو نکلنے کا راستہ مل گیا اور وہ تینوں کے تینوں چلے گئے۔ لہذا ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان زندگی کے اندر اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس نیک عمل کی بدولت زندگی کے اندر فرحتیں عطا فرماتے ہیں، زندگی کے اندر خوشیاں عطا فرماتے ہیں، زندگی کی مشکلوں کو دور فرما دیتے ہیں اللہ نیک عمل کی بدولت۔ بعض مرتبہ ہم جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایکسیڈنٹ سے بال بال بچ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا ادھر ہو جاتا تو کام ہو گیا تھا، لیکن اللہ نہ جانے کس عمل کی وجہ سے ہمیں جو بچا دیتا ہے، نہ جانے اللہ کس عمل کی بدولت ہمارے اوپر تکالیف جو آنے والی ہے ان کو روک دیتا ہے، نہ جانے اللہ کس عمل کی بدولت ہماری اولاد ہمیں دے دیتا ہے، نہ جانے کس عمل کی بدولت اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا ہے ہم گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بھی نتیجہ ہے، اور اگر برائی کے اندر نیک اعمال کے اندر ہے اس کا بھی نتیجہ ہے۔ نیک عمل کرو گے اللہ فرحتیں عطا کرے گا، نیک عمل کرو گے اللہ رب العزت خوشگوار زندگی عطا کرے گا، نیک عمل کرے گے آخرت میں تو رزلٹ ملنا ہی ہے، آخرت میں اس کا ثواب تو ملنا ہی ہے، وہ تو مل کر رہے گا، جیسا گناہ ہوگا اس کی سزا بھی ہے، نیک عمل ہے اس کا بدلہ بھی ہے، لیکن اللہ دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کی تاثیر، نیک اعمال کا اثر، نیک اعمال کا نتیجہ اللہ رب العزت دنیا میں دکھلا دیتے ہیں۔ یہ ہے نیک عمل، یہ ہے نیک عمل۔ اسی طرح قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے آخر میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی واقعہ ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک دیوار گری پڑی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اس دیوار کو صحیح کر دیتے ہیں اور اس دیوار کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے
اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر علیہ السلام ہم نے ان کا کام کیا ہے لہٰذا مزدوری تو دے دو، ہماری مزدوری ملنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی آیت اتاری اور فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے جو تم نے دیوار کو سیدھا کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اس دیوار کے نیچے سونا چاندی دفن تھا۔ اس سونے چاندی کی حفاظت اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے کرائی کہ کہیں یہ یتیموں کا مال کوئی اور نہ کھا لے، یہ یتیموں کا مال کوئی اور نہ نکال لے۔ اس یتیم بچوں کی حفاظت اللہ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کرائی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ اللہ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت اس لیے کی، ان یتیم بچوں کے مال کی نگرانی حضرت خضر سے اس لیے کرائی کہ ان کا والد، ان کا باپ نیک تھا۔ خود قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک تھا، لہذا نیکی کس نے کی؟ باپ نے۔ اللہ رزلٹ کس کو دے رہا ہے؟ اولادوں کو۔ باپ نے نیکی کی، اللہ نے مال کی حفاظت جو اب اولاد کا ہو چکا ہے اللہ نے اس کی حفاظت کرا رہے ہیں کس سے؟ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ معلوم یہ ہوا قرآن کی آیات سے کہ جب انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور صرف اسی کی نہیں، اس کی آنے والی نسل، اس کی آنے والی اولادوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ سوچے ہم جو چاہے کر لے بس ہماری اولاد اچھی ہو جائے، یہ نہیں، ہم جو آج کر کے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ بھی ہماری اولادوں کو جھیلنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر اللہ دکھلا دیتا ہے، یہ ہمیں قرآن مقدس کی آیات اور یہ احادیث ہمیں یہ بتلاتی ہے۔ یہ تو نیک اعمال کا نتیجہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں برے اعمال کرو گے اس کا نتیجہ بھی دکھلایا جائے گا، اس کا نتیجہ بھی تمہارے سامنے ہوگا۔ قرآن مقدس کی پہلے ہی پارے کی آیات ہے، اور پہلے ہی پارے میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، ان کو کہا گیا جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو، جو چاہے کرو، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا۔ واقعہ تفصیل سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے، شیطان نے ذرا بہکایا، پھسلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ جان کر بھی نہ سوچ کر بھی اس درخت کے پاس گئے اور وہ درخت کا دانہ کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہی نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نافرمانی کی وجہ سے ایک چھوٹی سی نافرمانی ہوئی، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اللہ فرماتے بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ اللہ نے اس نافرمانی کا نتیجہ یہ نکالا کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے کپڑوں کو الگ کر دیا، یعنی ان کے لباس کو اتار دیا۔ یعنی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے کپڑوں کو اتار دیا۔ بدت لہما سوآتہما، اللہ فرماتے ہیں جب ان کے کپڑے اتر گئے، جب ان کے کپڑے اور لباس اتر گئے، وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے پتوں، جنت کے درختوں سے وہ اپنے لباس کو ڈھکنے لگ گئے، چھپانے لگ گئے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم، کون حضرت آدم؟ جن کو ابو البشر کہا گیا، تمام دنیا کے باپ کہا گیا، تمام دنیا کے روحانی باپ کہا گیا۔ کون آدم؟ جن کو اللہ فرماتے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحٍ، کہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس میں روح پھونکی۔ کون آدم؟ کہ جن کے لیے فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ اتنا بڑا مقام حضرت آدم کا، اتنی بڑی فضیلت، اتنے ایوارڈ ان کو ملے ہوئے ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان کو جنت کے اندر بھیج دیا گیا، ان کو ابو البشر بنایا گیا۔ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ، اتنی بڑی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہونے کے باوجود اللہ کی تھوڑی سی نافرمانی ہوئی، اللہ نے اس کا رزلٹ اور نتیجہ دنیا میں دکھلا دیا کہ ان کے کپڑوں کو اتار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے
جب انسان بدعمالی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ آخرت میں جو اپنے مقام پر ہے وہ ہے ہی، اللہ اس کا رزلٹ اس کو دنیا کے اندر بھی دکھلا دیتا ہے، بعض مرتبہ بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، بعض مرتبہ اولادوں کے اندر بیماریاں مبتلا کر دیتا ہے، بعض مرتبہ ایسی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی تنگ کیوں ہو رہی ہے، مال و دولت بھی موجود، سب کچھ موجود ہے، لیکن زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، گدے موجود ہے سونے کے لیے، مال و دولت موجود ہے سونے کے لیے، لیکن پھر بھی آرام کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیز اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو بھی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں جو آ رہی ہے یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، لہذا حکم یہ ہے کہ انسان الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل کرے گا تو انسان خود بھی فائدہ اٹھائے گا، اس کی اولاد بھی فائدہ اٹھائے گی، اس کی نسلیں بھی فائدہ اٹھائے گی، اور زندگی کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اور اگر برے اعمال ہوگے وہ خود بھی زندگی کے اندر مشکل کے اندر مبتلا ہوگا، اس کی اولادیں بھی مشکل کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوگی اور خود بھی مبتلا ہوگا، اور اس کا مال بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ سبق، یہ درس، یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اعمالکم عمالکم، کیا فرمایا؟ جیسے تمہارے اعمال ایسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کر دیے جائیں گے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا ہمارے اوپر جو حکمران ہے، ہمارے اوپر جو حاکم ہے، وہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے، جیسے جیسے ہمارے اعمال ہوگے ایسے ایسے ہمارے اوپر حاکم مسلط ہوگے۔ یہ میں نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آج اگر ہم اپنے اعمال کو صحیح کر لے، اچھا کر لے، تو انشاءاللہ انقلاب بھی پیدا ہو جائے گا اور ہمارے حاکم بھی اچھے ہو جائیں گے، لیکن ضروری ہے ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کریں اور زندگی کے اندر نیک اعمال پیدا کریں۔ ایک بات ذکر کرنی ہے، ہمارا جو اسلام دین ہے یہ پاکیزہ مذہب ہے، اس سے پاکیزہ مذہب کوئی نہیں ہے، ہم سب کو معلوم ہے۔ سب سے سچا، سب سے پکا، سب سے مہذب اور سب سے پاکیزہ اگر دنیا کے اندر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی پاکیزہ مذہب نہیں ہے، لہذا ہمیں اسلام یہ بتلاتا ہے کہ خود بھی پاک رہو اور اپنی چیزوں کو، اپنے کپڑے ہو، اپنے گھر بار ہو، اپنے بچے ہو، اپنی چیزیں ہو، ان کو پاک صاف رکھنے کا حکم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نصارہ کے بارے میں، اہل قبا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ استنجا کیا کرتے تھے، پانی کا بھی استعمال کرتے تھے اور ڈھیلے کا بھی استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کو ان کی یہ پاکیزہ اتنی پسند آئی کہ استنجا پانی سے بھی کر رہے ہیں، ڈھیلے سے بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ان کی یہ پاکیزگی اتنی پسند آئی کہ ان کے لیے قرآن میں آیت نازل فرما دی یحب المتطہرین، کہ اللہ پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہی نہیں، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب النظاف ان اللہ نظیف یحب النظاف، اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کی گئی، یہ حدیث اور یہ قرآن کی آیت اس لیے بتائی گئی۔ ابھی 2-3 دن پہلے یہاں کا جو پیشاب خانہ ہے، آپ کو 2-3 دن تک وہ خراب رہا، یعنی اس میں پانی اٹکا رہا، یہاں کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، ہمیں سوچنا ہے کہ آخر اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، تمام لوگ آتے ہیں، دوسروں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اندر جو پانی اٹکا ہے وہ کہیں پر کوئی چیز ملی ہے، کہیں پر کوئی پین پڑا ہے، کہیں پر کسی نے کچھ کھا کر تھوک دیا ہے، اس کی یعنی کچرا وغیرہ وہاں سے ملا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے گھر کے باتھ روموں کی صفائی خود کر لیتے ہیں، اپنی بیوی کو بھی نہیں کہتے۔ کون کہتا ہے؟ کہتا ہے؟ نہیں کہتا ہے۔ ہم باتھ روم کے اندر گھر میں جاتے ہیں خود صاف کر کے آتے ہیں، لیکن مسجد میں جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم اپنے گھر کو پاکیزہ رکھنے کے لیے چاہتے ہیں کہ میرا گھر پاک رہے، میرا کمرہ پاک رہے، میری باتھ روم پاک رہے، یہاں تک کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں میری باتھ روم میں کوئی نہ جائے، یہ بھی ہے، لیکن مسجد کے اندر جاتے ہیں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں۔ بھئی پاکی کا حکم جہاں گھر کے اندر ہے مسجد کے اندر بھی ہے۔ گھر میں تو صرف 2-3 آدمی 4 آدمی ہیں اور یہاں تو ہزاروں آدمی روزانہ کرتے ہیں، لہذا ہمارا فریضہ ہے کہ جس طرح ہم اپنے گھروں کی صفائی، اپنے باتھ روموں کی صفائی وہاں پر کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، کم از کم یہ سمجھ کر کہ لوگ آتے ہیں پریشانی میری وجہ سے کسی کو نہ ہو جائے۔ اسلام ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ کسی کو پریشان مت کرو، کسی کو تکلیف مت دو، لہذا ہم پیشاب کر رہے ہیں
تو لہٰذا ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ کوئی چیز ہماری طرف سے، چاہے وہ بیڑی سگریٹ ہو، چاہے وہ اور چیزیں ہو، کہ وہاں بیٹھ کر ہم نہ پیے اور نہ کوئی کچرا اس کے اندر ڈالے. یہ ہمیں اسلام نہیں سکھلاتا ہے. لہٰذا اس کی کوشش کریں تاکہ آنے والوں کو نہ تکلیف ہو نہ پریشانی ہو. اللہ عمل کرنے کی